اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ راہ دکھاتی ہے، رہنمائی کرتی ہے ان لوگوں کی جو متقی ہیں، جو ڈرنے والے ہیں، جو خوف کھانے والے ہیں۔ عزیز طلبہ، قرآن مجید کا آغاز الف لام میم سے، اور ہم نے وہی آیت پڑھی ہے، پہلا پارہ پہلی آیت۔ اور یہ جو کتاب مبین ہے نا، کتاب مبین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو ہر چیز کھلی کر دیتی ہے، عیاں کر دیتی ہے، جو ہر چیز کا نتارہ کر دیتی ہے، واضح کر دیتی ہے، اس کو کہتے ہیں مبین۔ اس کو قرآن المجید کہا جاتا ہے، قرآن مبین بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں یہ واضح کر دیا، دو گروپ بنائے گئے ہیں، دو گروپوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب سے کون سا گروپ فائدہ اٹھائے گا؟ کہ جو نیک پہلے سے ہوگا، جو پہلے سے ہی متقی ہوگا، جو پہلے سے ہی اللہ کے بارے میں اس کو احساس ہوگا، جس کو پتہ ہوگا کہ یہ جو کائنات بنی ہے اس کا بنانے والا موجود ہے، اس کا کریٹر موجود ہے، یہ کوئی نہ کوئی ذات ایسی ہے جو ہمیں آبزرو کرتی ہے، ہمیں دیکھتی ہے، ساری کائنات کو وہ چلا رہا ہے۔ اب دیکھیں عزیز طلبہ، یہ جو کائنات کا نظام بنایا ہوا ہے نا، ایک بندے کو پتہ ہی نہ ہو، وہ ایسی فیملی میں پیدا ہو جائے کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ مذہب کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے فہم میں، عقل میں، دماغ میں، سینس میں، خون میں یہ بات فیڈ کی ہوئی ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ جب سورج روزانہ نکلتا ہے اس کو کوئی نکالنے والا ہے، چاند اپنے حساب سے نکلتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں، زمین جو ہے وہ سبزہ اگلتی ہے، اور اسی طرح گروتھ ہوتی ہے، ہر جنس جو ہے اس کی نسل چلتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، موسم بدلتے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے۔ ایک بندے کو کچھ نہ بتایا جائے، وہ اس کو آبزرو کر کے کہہ سکتا ہے کہ اس کو بنانے والا موجود ہے۔ لیکن عزیز طلبہ، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر حوالے سے رہنمائی دے دی ہے۔ جب انسان دنیا میں آیا ہے اس وقت سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کرنی شروع کر دی۔ ہر رسول کو اللہ نے خصوصی طور پر کتابیں دی، صحائف دیے، ہدایات دی، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا چلتا پھر آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور اللہ نے اہل محمدیہ پر خاص کرم فرما دیا۔ اس پر بھی ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ جتنی امتیں ہیں، اگر ہم دیکھیں کہ ان پر اللہ کے کیا احسانات ہیں اور ہم پر کیا ہیں، ہم تو حیران ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ احسانات سے نوازا ہے۔ اس میں جو پہلا احسان جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید جیسی عظیم کتاب سے نوازا ہے۔ عزیز طلبہ، جتنے بھی صحائف اور کتابیں نازل ہوئی ہیں نا، وہ وقت کے حساب سے اس میں لوگوں نے کمی بیشی کر لی، کوئی حصہ چھپا لیا، کچھ حصے میں اضافہ کر دیا، اور اپنے حساب سے اس کو شروع کر دیا۔ لیکن اس عرض کائنات میں قرآن مجید واحد کتاب ہے جو جس طرح نازل ہوئی ہے اسی طرح موجود ہے۔ اور عزیز طلبہ، قرآن مجید کی جو حفاظت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے۔
ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اس کا طریقہ کار کیا بنایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حافظ قرآن تھے، پہلی بات تو یہ ہوگی۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان المبارک میں جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے آتے، جبرائیل علیہ السلام بھی حافظ تھے۔ اور آپ کو عزیز طلبہ پتہ ہوگا کہ جو قرآن مجید یہاں نازل ہوا ہے نا، پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے آسمانوں پہ نازل کیا، یک بارگی وہاں پر نازل ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا حصہ یہاں آتا رہا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں سے قرآن مجید دیکھا، اور یہاں آ کر ہر رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر دور کرتے تھے۔ پہلی تو حفاظت یہاں سے شروع ہو گئی، پھر صحابہ کرام نے کیا، پھر صحابہ کرام کیا کرتے تھے، لکھتے تھے، جو پڑھے لکھے تھے وہ لکھتے تھے، مختلف جگہوں پہ لکھے جاتے تھے، لکڑی پہ، چمڑے پہ، کاغذ پہ، ہر جہاں ان کو۔ تو ایک تو یہ لکھائی ہو گئی، پھر وہ حفظ ہو گیا، پھر اس کو بڑے احتیاط کے ساتھ سنبھال کے اس کو کتاب کی شکل دی، پھر اس کے ہر حوالے سے جو حفاظ تھے انہوں نے دیکھا، تو ہر حوالے سے اس کو تیار کیا۔ اب بھی عزیز طلبہ جو قرآن مجید مارکیٹ میں آتا ہے نا، وہ کئی آنکھیں اس کو پہلے دیکھتی ہیں، کئی حافظ دیکھتے ہیں، ہر جگہ سے اس کی تسلی کر لی جاتی ہے، پھر وہ مارکیٹ میں آتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر قرآن مجید میں کوئی غلطی رہ جائے نا، تو یہ ہمارے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے، قانون ہے باقاعدہ، اگر ایک لفظ کی بھی غلطی ہو جائے گی نا کہیں، اللہ نہ کرے پرنٹنگ کے وقت کسی طرح، تو مارکیٹ میں جتنے بھی نسخے ہوں گے نا اس قرآن مجید کے، مثلا 10,000 ہے، 20,000 ہے، لاکھ ہے، وہ سارے اٹھا لیے جائیں گے، وہ سارے واپس لیے جائیں گے۔ اب دیکھیں بچہ بچہ جو حفظ کر لیتا ہے وہ اپنے استاد کو بھی کہتا ہے سر آپ کی یہ غلطی ہے، وہ معافی نہیں دیتا، وہ یہ نہیں کہتا میرا استاد ہے میں صبر کر لوں، کہتا سر جی یہاں پر آپ کی یہ غلطی آئی۔ تو یہ واحد کتاب ہے جو جس میں جو ہے نا کسی کو بھی معافی نہیں ہے، اگر ذرا سی غلطی وہ پکڑا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود بھی اس میں ڈیفائن کر دیا ہے، اس کو کلیئر کر دیا ہے، کنسیپٹ جو ہے وہ واضح کر دیا ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب دیکھیں کہ کس طرح واضح انداز میں یہ کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک اور سسٹم بنایا، وہ جو اہل مکہ تھے نا وہ عربی دان تھے، عربی پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مخالفت میں پیش تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو ہے نا نیا مذہب وہ آ جائے، ہم تو پرانے آباء و اجداد کے مذہب پہ لگے ہوئے ہیں، وہ ان کو برداشت نہیں ہو رہا تھا، تو وہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ تو کوئی بندہ آتا ہے حضرت محمد کو وہ بتا کے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر یہ چیلنج کیا قرآن مجید میں، کوئی بندہ اس جیسی 10 آیات بنا کے دکھا دے، اور ابھی تک وہ چیلنج موجود ہے، قیامت تک رہے گا۔ کوئی بندہ ایک آیت بھی بنا کے دکھا دے، ابھی تک وہ چیلنج موجود ہے۔ باقاعدہ طور پر سورہ کوثر اس کو لکھ کر خانہ کعبہ کی دیواروں پہ آویزہ کیا گیا اور چیلنج کیا گیا کہ ایسے کوئی کتاب کو تحریر کوئی آیت بنا کے دکھا دیں۔ سب خاموش ہو گئے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ کسی طاقتور ہستی کا کلام ہے۔ اور عزیز طلبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے تھے، وہ قابو نہیں آتے تھے اہل مکہ۔ جب قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا نا تو جو لوگ قرآن سن لیتے تھے نا وہ ڈگ جاتے تھے، وہ گھبرا جاتے تھے، ان کے اندر کپ کپی آ جاتی تھی اور وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے تھے۔ تو مکہ میں بہت سے لوگوں نے قرآن مجید کو سن کر جو ہے وہ اسلام قبول کیا۔ مشہور واقعہ آپ کو پتہ ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کو فاروق اعظم بھی کہا جاتا ہے، وہ ایک دفعہ
ایک برے ارادے کے ساتھ گھر سے نکلے کہ نعوذ باللہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج شہید کر دینا. غصے سے راستے میں ان کو ان کے عزیز مل گئے اور دیکھا کہ عمر بڑے غضب میں ہیں اور بڑا جو ہے ان کے چہرے پہ جو ہے وہ تغیر ہے. تو ان کے دل میں آیا کہ عمر کسی جو ہے خطرناک قسم کے مشن پہ جا رہے ہیں. اس نے پوچھا اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں. وہ کہنے لگا بھائی بات سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں کچھ کہنا ہے، پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو. تمہاری تو بہن بھی مسلمان ہو گئی ہے، تمہارا تو بہنوئی بھی مسلمان ہو گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور زیادہ غصے میں آ گئے، کیونکہ گھر کے بندے ایسے کریں گے تو پھر کیا ہوگا. چنانچہ اسی وقت الٹے پاؤں اپنی بہن کے گھر پہنچ گئے اور دروازہ بند تھا، کچھ پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں. دروازہ کھٹکھٹایا اور جو ہے وہ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا تو غصے سے بہن کو ڈانٹا، مارا. اور جب جو ہے وہ تھوڑا سا غصہ زائل ہوا تو پوچھا تم کیا پڑھ رہی تھی؟ وہ کہتی بھائی بیٹھو. وہ بیٹھے. پھر آپ کی بہن نے ان کو قرآنی آیات سنائی جو وہ پڑھ رہی تھی. اب دیکھیں قرآن پڑھنا تھا، وہ عمر جو اپنی تلوار کو تیز کر کے گیا تھا، فیصلہ کر کے گیا تھا کہ آج یہ کام میں نے کرنا ہے. قرآن سنا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لرز گئے اور جو ہے وہ فوراً فیصلہ کر لیا کہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں. چنانچہ جو بندہ کس نیت سے گیا تھا قرآن کی برکت سے، کس نیت سے وہ دوبارہ آ کر وہ مسلمان ہو. اور میں آپ کو بتاؤں عزیز طلبہ، مسلمان لوگ ہو رہے تھے، چوری چھپے نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے نا تو وہاں پر جو بندے بیٹھے ہوئے تھے مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے اونچی آواز میں نعرہ تکبیر لگایا، خوش ہو گئے کہ عمر جیسی بہادر شخصیت ہمارے ساتھ مل گئی. تو عزیز طلبہ یہ سارے قرآن مجید کی برکات ہے. ہمارے اندر وہ دلیری کیوں نہیں ہے؟ ہمارے اندر وہ طاقت کیوں نہیں ہے؟ ہمارے اندر وہ جوش جذبہ کیوں نہیں ہے؟ ہمارے اندر ولولہ نہیں ہے؟ ہم مسلمان ہوتے ہوئے مرجائے چہرے سے رہتے ہیں. مسلمان ہونے کے باوجود آنکھوں میں کوئی چمک نہیں ہے، کوئی شوق نہیں ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا کلمہ پڑھنے کو دیا ہے، اتنی بڑی کتاب دی ہے اور کوئی فکر ہی کوئی نہیں ہے. بجھے بجھے چہرے کے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرنا، چغلیاں، غیبت، جھوٹ، فراڈ، ملاوٹ، کیا کچھ نہیں ہم کر رہے. چھوٹی چھوٹی باتیں میں زندگی گزار کے ہم آگے چلے جاتے ہیں. عزیز طلبہ کتاب ملی ہوئی ہے، اللہ کی کتاب ملی ہوئی ہے، اتنی طاقتور کتاب، اتنی مؤثر کتاب جو دلوں پہ اثر انداز ہونے کے بغیر نہیں رہتی، وہ اللہ نے ہمیں دی ہے. اب یہ دیکھیں کہ ہم لوگ کیا ہیں، ہم ہیں عجمی. ایک بندہ عربی پڑھتا ہے ہمیں نہیں پتہ چلتا، ہمارے وہ جذبات نہیں بن سکتے جو اہل عرب کے بنتے ہیں قرآن سن کے. آپ دیکھیں نا یہ سوشل میڈیا پہ جو عرب کے لوگ ہوتے ہیں نا، مثلا کوئی امامت کرا رہا ہے، قرات کر رہا ہے، وہ ساتھ ساتھ روتے ہیں. اکثر ان کے امام رو کر پڑھاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. ان کے تو آنسو ہی نہیں رکتے، بڑی مشکل سے وہ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر دوبارہ رکوع میں جانے کے لیے، اس طرح ان کو جو نا رونا آتا ہے. ہم لوگ پڑھنے پڑھانے والے ہمیں پتہ نہیں چلتا کیسے نماز ہو رہی ہے اور کوئی تبدیلی نہیں آتی. نماز ہم میں تبدیلی کیوں نہیں لے کر آتی کہ ہمیں پتہ نہیں کہ نماز میں پڑھا کیا. تو عزیز طلبہ بات یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے نا، میری آپ بات سن لیں ذرا، بڑا اٹینٹیولی ذرا مجھے نہ سنیں. عزیز طلبہ قرآن مجید کو سمجھنا نا، سمجھ کے پڑھنا یہ فرض ہے، یہ لازم ہے، کمپلسری ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں
ہم سمجھتے ہیں 2-4 آیتیں ہم نے حفظ کر لی ہیں، کچھ صورتیں دیکھ لی ہیں قرآن مجید کی، وہ پڑھ کے ہم لگے ہوئے ہیں ادھر نماز میں، تو باقی قرآن کس نے پڑھنا ہے؟ تو ہر بندے کے لیے لازم ہے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ فریضۃ اسی کے لیے ہے، فرض ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اچھا، یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے نا، اور کئی صحابہ نے سارے کام چھوڑ دیے کہ ہم نے یہی کرنا ہے یا سیکھنا یا سکھانا ہے، اس کام میں پڑ گئے۔ وہ کہتے ہیں اتنی اہم چیز کہ سب سے اچھا بندہ وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، انہوں نے شروع کر دیے۔ ہم لوگوں پہ اثر کوئی نہیں ہوتا کہ اتنی باتیں ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ عزیز طلبہ، جو بندہ حقیقت کو دیکھ کر سمجھ کر بھی آنکھ نہیں کھولتا نا، اس کے ساتھ بڑا سخت رویہ ہونا ہے اللہ کا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ جس بندے تک بات پہنچ جاتی ہے نا، اگر وہ بات نہیں مانتا، باز نہیں آتا، قابو نہیں آتا، اس کو پھر ان ربا کا اس میں ہے کہ ان بطش ربی کا لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ، روزانہ 1 2 3 آیات، ویسے تو آپ کے کورس میں بھی موجود ہیں، آپ وہاں سے پڑھ لیا کریں، ترجمہ سیکھیں، الفاظ سیکھیں، تشریح کو جائیں، پتہ کریں کیسے یہ الفاظ بنے ہیں، اللہ کیا اس میں فرماتا ہے، کیا اس میں حکم ہے ہمارے لیے۔ تو ایسے ہے کہ آہستہ آہستہ 1 2 سال میں، 3 سال میں ہم کسی جگہ پہ پہنچ جائیں گے۔ جیسے رمضان المبارک آتا ہے، جو پیچھے پڑا ہو بندہ دوبارہ سے اس کو دیکھ لے۔ جو بندہ ایک آیت پڑھتا ہے نا، ایک آیت سمجھ کر، عقل کو سامنے رکھتے ہوئے، غور کر کے، 100 رکعت نماز سے بہتر ہے وہ۔ کتنا ٹائم لگتا ہے 100 رکعتوں کو؟ ایک آیت، کیا ہے؟ ایک آیت۔ اس لیے یہ اپنے طور پر اپنے اوپر یہ نافذ کر لیں، کوئی دن ایسا نہیں جانا چاہیے جس میں ہم مطالعہ قرآن نہ کریں۔ صبح کے وقت بڑا اچھا وقت ہوتا ہے، آپ اپنے نصاب کی کتاب اٹھا لیں، قرآن مجید اٹھا لیں ترجمے کے ساتھ۔ لیکن یہ میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ جب بھی آپ نے پڑھنا ہے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا ہے۔ اب دیکھیں عزیز طلبہ، ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کو وہ 3000 روپیہ فیس دے دیتا ہے، وہ اس کو چیک کر کے ایک نسخہ بنا دیتا ہے۔ عزیز طلبہ، اگر وہ نسخہ ہی پڑھتا رہے گا کہ اس کو آرام آئے گا؟ جب تک اس کے مطابق دوائی نہیں کھائے گا اس کو آرام نہیں۔ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، جو اس میں پیغام ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو پھر تبدیلی کیسے آئے گی؟ ہم اچھے مسلمان کیسے بنیں گے؟ ہمارا عقیدہ توحید کیسے بہتر ہوگا؟ اور ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ پتہ ہی نہیں کہ کیا چاہتا ہے۔ تو پھر کل کو قیامت کے دن جب سوالات ہوں گے تو کیا ہم جواب دیں گے؟ اب دیکھیں نا، آپ نے نصاب کی تیاری کرنی ہے، آپ اس کو دیکھیں ہی نہ، سمجھیں ہی نہ، اس کی ماہیت کو نہ سمجھیں، تو پیپر میں آپ کیا کریں گے؟ ادھر ادھر دیکھیں گے۔ اسی طرح عزیز طلبہ، قیامت کے دن سوال در سوال ہونے، اور کھڑا کیا جائے گا کہ آپ بتاؤ۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے۔ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں شکایت کریں گے کہ میرے بعد انہوں نے قرآن مجید کو پسے پشت ڈال دیا، بھول گئے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں شکایت کر دیں تو ہمارا کیا بنے گا بتائیں؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی شکایت جو ہے نا، یہ چھوٹی نہیں ہونی، گردن سے دبوچ لیں گے فرشتے ہمیں، آؤ بھی۔ اور پھر جو ہے نا، وہ جہنم کی آپ کو نہیں پتا کیا چنگاری کیسی ہے اس کا، وہ جو ہے نا جہنم جو ہے، جس طرح ایک انسان غصے میں ہوتا ہے نا، جہنم غصے سے چل رہی ہے،
غصہ اس کے ایک ہوتا ہے نارمل، آگے ہوتا ہے غصے، میرے پاس بھیجو، اور وہ اتنی سخت آگ ہوگی کہ ہماری چربی یا پانی بن جائے گی، پھر ہمارے اوپر چربی چڑھی جائے گی، پھر وہ ختم ہو جائے گی۔ وہ جو جہنم کا عذاب ہوگا بہت سخت۔ تو اس لیے ہمیں عقل کے ناخن لینے چاہیے، ہوش کرنی چاہیے۔ یہ جو دیکھا دیکھی وقت کا ضیاع ہے نا، کہ کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا، اس سے نکل جائیں اور اپنے آپ کو بہتر بنائیں۔ قرآن مجید کا ڈیلی بیسس میں مطالعہ کریں۔ میں آپ کو اگزامپل دی ہے کہ قرآن مجید جو سمجھتا ہے نا اس کو لازمی اثر ہوتا۔ ایک مثال میں آپ کو اور دے دیتا ہوں۔ 2 ہجرتیں ہوئی ہیں، ایک ہجرت مدینہ ہے، ایک ہجرت حبشہ ہے۔ ہجرت حبشہ پہلے ہوئی ہے، وہاں پر کچھ لوگ گئے تھے جو مسلمان ہوئے تھے، اہل مکہ بڑا تنگ کرتے تھے، وہ چلے گئے بیچارے۔ اہل مکہ نے ان کا اس وقت بھی پیچھا نہیں چھوڑا اور وہاں پر چلے گئے اور کہنے لگے اے بادشاہ، حبشہ کے بادشاہ نجاشی تھا، کہنے لگا کہ یہ بندے ہمارے ہیں، ہمیں واپس کر دیے جائیں، یہ ہم سے بھاگ کر آئے ہیں، ہمارے بگوڑے ہیں، یہ ہمارا مذہب انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو نجاشی جو تھا وہ کرسچن تھا، اس نے نا مسلمانوں کو بھی بلا لیا اپنے دربار میں اور دوسروں کو بھی بلا لیا۔ تو یہ ایک مکالمہ ہوا، ابو سفیان، نجاشی اور پھر جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا۔ اور نجاشی کو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ پڑھتے ہیں جو ہم نے تو کبھی سنا نہیں۔ تو نجاشی نے حضرت جعفر طیار سے کہا کہ سناؤ، کیا تمہارے نبی تمہیں بتاتے ہیں، کیا آیات تم پڑھتے ہو؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے قرآن مجید میں سے کچھ آیتیں پڑھی تو نجاشی جو تھا وہ ہل کر رہ گیا، اور اس کے اندر جو ہے وہ تغیر آ گئے، تبدیلی آ گئی، وہ اندر ہی اندر سے اس کو پتہ چل گیا کہ یہ بندے سچے ہیں، اس نے فائنل کر لیا یہ بندے سچے۔ اور اس وقت جب مسلمانوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، مسلمان جو ہے تنکوں کی طرح تھے، حقیقت کوئی نہیں تھی، نجاشی نے کہا کہ اس کو میں نے اپنے مہمان کے طور پر رکھا اور ان کو پھر بڑی عزت کے ساتھ وہاں پر رکھا۔ اور عزیز طلبہ جی، آپ کو پتہ ہے کہ نجاشی مسلمان ہو گیا تھا۔ قرآن مجید کا اعجاز، قرآن مجید کا معجزہ، آیات پڑھی ہیں مدینہ مسلمان ہو گئے۔ اور جب نجاشی جو ہے وہ فوت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ فوت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ بھی کروایا غائبانہ۔ عزیز طلبہ، آپ پتہ نہیں سوشل میڈیا سے ان ٹچ ہیں یا نہیں، سینکڑوں بندے، ہزاروں بندے قرآن سن کر مسلمان ہو رہے ہیں امریکہ میں، یورپ میں، اور اتنے اچھے طریقے سے مسلمان ہوتے ہیں کہ جو مسلمان ہو جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ، میں بہت پیچھے رہ گیا ہوں، میں نے زور لگا کے آگے بڑھنا ہے، میں نے اپنے اس دین کو پھیلانا ہے۔ وہ پھر دوڑتے ہیں، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے فادر قرآن مجید کے ذریعے مسلمان ہوئے۔ ایک بندے کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ اتنا شدید مسلمانوں کا مخالف تھا کہ ہر جگہ پر وہ یہ شرارتیں کرتا تھا۔ اس نے سوچا کہ میں نا قرآن دیکھوں، پڑھوں اور اس میں سے چیزیں نکالوں تاکہ ان کے خلاف میں باتیں کروں۔ وہ کس مقصد کے لیے قرآن پڑھا اس نے قرآن پڑھا جناب، وہ تو گر گیا بندہ۔ وہ کسی مقصد کے لیے پڑھا قرآن، اس کو کسی اور طرف لے گیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ اب اس نے سارے امریکہ میں جو ہے نا وہ اثر انداز ہو چکا ہے، وہ ہر جگہ جا کر وہ بحثیں کر رہا ہے، ڈبیٹس کرتا ہے، اور وہاں پر چیف پادری تھا اس کا امریکہ کا۔ یہ کیوں کر ایسے ہوتا ہے؟ قرآن کی برکت سے۔ تو قرآن مجید جو ہے جب سے نازل ہوا ہے نا، اس نے معجزات دکھائے ہیں، دکھاتے رہنے، قیامت تک دکھاتے رہنے۔
آج ہمارے اختلاف کی جو بنیادی وجہ کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑنا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. کون سی رسی ہے اللہ کی؟ قرآن مجید. اللہ نے کہا رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ. تو جب ہم یقین کریں کہ قرآن مجید کو پکڑ لیں گے نا تو ہمارے سارے اختلافات دور ہو جائیں گے، اور جو ہے وہ قیامت کے دن قرآن جو ہے اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت بھی کرے گا. حدیث میں آتا ہے قرآن کی گئی شفاعت جو ہے نا اللہ تعالیٰ رد نہیں کریں گے، بندے کو جنت میں بھیج دیں گے. تو یہ معجزہ ہے، اس نے جو ہے نا اثر انداز ہونا ہے. عظیم کتاب ہے، مبارک کتاب ہے، اس کے بارے میں باتیں کرتے جائیں، رات سے دن، دن سے رات آ جائے گی، باتیں نہیں ختم ہوگی. اس کی ایک ایک آیت پہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے لگ جائیں، اس کا جو ہے نا وہ اثر نہیں ختم ہوتا. اس لیے مسلمان ہونے کی حیثیت سے لاکھ بار اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے قرآن جیسی کتاب دی ہے، اور لاکھ بار اس کو دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اس سے استفادہ کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں جو ٹیڑھ کجی ہے اس کو نکال باہر کرے، ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنائے، اور ہم اپنے قرآن کو سینوں میں رکھیں، اس کو جو ہے نا اس سے بھرپور استفادہ کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.